ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جب ایک اجنبی انسان اس طریقے سے مدد کر رہا ہو اور کوئی اپنا دھوکہ دے رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو آنا تو لازمی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ جب کوئی اپنا دھوکہ دیتا ہے نا، جس سے دھوکہ بازی اور بے وفائی کی امید نہ ہو، جس کو اپنا مان لیا گیا ہو، جس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کی امید لگائی گئی ہو، جب اس طرح سے بیچ سفر میں اکیلا چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ۔ ایک بار زندگی سے ہارا ہوا ایک انسان، اپنوں سے دھوکہ کھایا ہوا ایک کمزور اور لاچار بابا اسٹیشن پر میلے لباس میں دکھائی دیتے ہیں، جو اپنی پیٹھ پر کچھ رکھ کر 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان چل رہے ہوتے ہیں۔ اچانک سے ایک بھلے انسان کی نظر ان پر پڑتی ہے۔ بابا کو دیکھ کر اس انسان کو رحم آ جاتا ہے اور اس کی مدد کرنے کے لیے پاس جاتا ہے۔ پوچھتا ہے، بابا نام کیا ہے؟ بابا اپنا نام بتاتے ہیں، پھر پوچھتا ہے، کہاں کے ہو، یہاں کیسے آئے اور کیا کام کرتے ہو؟ بابا نے درد بھری آواز میں کہا، بیٹا میں پنجاب کا ہوں، پہلے وہیں کام کرتا تھا۔ میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ میں یہاں کام کرنے کے لیے آیا، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، جاؤ تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ کہنے لگا، بیٹا میں اس لکھنؤ شہر کے اندر اکیلا ہوں، نیا ہوں، کچھ نہیں جانتا، کئی دنوں سے یہیں پڑا ہوں۔ آدمی نے پوچھا، بابا گھر جانا چاہتے ہو؟ بابا نے کہا، بیٹا جانا تو چاہتا ہوں، کون نہیں جانا چاہے گا اپنے گھر، لیکن کیا کروں، میرے پاس گھر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تو گھر کیسے جا سکتا ہوں؟ پوچھا، بابا یہ کیا کر رہے ہو، کیا رکھے ہو اس کے اندر؟ بابا کہنے لگا، بیٹا زندہ رہنے کے لیے پیٹ بھرنا بہت ضروری ہے نا، بس اسی کے چکر میں، اسی کی تلاش میں 2 وقت کے کھانے کے لیے پانی کی بوتلوں کو جمع کرتا ہوں اور بیچ آتا ہوں، جس سے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے۔ بابا کی درد بھری باتیں سن کر اس بھلے انسان کا دل رو پڑا۔ وہ فوراً بابا کو اپنے ساتھ نائی کی دکان پہ پہلے لے کے جاتا ہے اور بابا کا بال کٹواتا ہے۔ اس وقت بابا کے چہرے پر نائی کی دکان پر کرسی پر بیٹھ کر جو خوشی آتی ہے نا، سچ میں دیکھ کر دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ نائی کی دکان سے سیدھا کپڑے کی دکان پر لے جاتا ہے۔ وہاں بابا سے کہتا ہے، بابا جو پسند آئے لے لو۔ بابا اپنے پسند کے کپڑے لیتے ہیں، جو سمپل اور سادہ لباس ہوتا ہے۔ اس کے بعد کپڑا بدل کر دونوں ہوٹل میں جاتے ہیں، جہاں نوجوان بابا سے کہتا ہے، بابا جو دل میں آئے، جو آپ کو پسند ہو کھانا کھائیے، بتائیے کیا کھائیں گے؟ بابا کہتے ہیں، بیٹا کوئی بھی نارمل سا کھانا کھلا دیجیے بس۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہوٹل سے نکلتے ہیں۔ نوجوان بابا کے لیے ایک بہترین بس کی ٹکٹ نکالتا ہے، جو بس بابا کے گاؤں جاتی تھی، اور اس کے بعد بابا کو لے جا کر اس بس کے اندر بٹھا دیتا ہے۔ بیٹھانے کے بعد ہاتھ میں کچھ پیسے بھی دیتا ہے، جو راستے میں کام آ سکے۔ جب بابا یہ سب دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جب ایک اجنبی انسان اس طریقے سے مدد کر رہا ہو اور کوئی اپنا دھوکہ دے رہا ہو تو آنکھوں میں آنسو آنا تو لازمی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ جب کوئی اپنا دھوکہ دیتا ہے نا، جس سے دھوکہ بازی اور بے وفائی کی امید نہ ہو، جس کو اپنا مان لیا گیا ہو، جس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنے کی امید لگائی گئی ہو، جب اس طرح سے بیچ سفر میں اکیلا چھوڑ دے اور یہ کہہ دے کہ تمہارا راستہ الگ ہے
اور میرا راستہ الگ، تو دل پر کیا گزرتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنوں کی عزت کیا کرو، اپنوں کا ساتھ دیا کرو، دکھ درد میں ان کے ساتھ رہو۔ اپنوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو خوشی ملتی ہے، دنیا کی ساری دولت آپ اکٹھا کر لیں، آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی۔ غریب اور مجبور کی مدد کر کے جو سکون آپ کو ملے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دل سے دعا لینا ہونا تو آپ ایسے غریبوں اور پریشان لوگوں کی مدد کر دیا کریں۔